जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टेट बैंक ने आज शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। जब से ये हुकूमत आई है, ये गालिबन शायद तीसरी बार शरह सूद में कमी हुई है, और इस हुकूमत के आने से पहले गालिबन शायद शरह सूद 21 तक टच कर गई थी, बल्कि मुझे याद पड़ता है गालिबन शायद 22.5% तक शरह सूद टच कर गई थी। अब आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2% की कमी की है। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सूद की शरह 13% कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक महंगाई साल दर साल तवक्कुआत के मुताबिक नवंबर में 4.9% हो गई। सार्फिन और कारोबारी इदारों की जो महंगाई की तवक्कुआत हैं उसमें मुतजाद हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक मईशत की हालिया आदाद नमो के मुताबिक इम्कानात बेहतर होने का इशारा दे रहे हैं, और पॉलिसी रेट में एहतियात से कमी ने महंगाई और बैरूनी खाते पर दबाव को काबू में रखा है। अहमद चौनाई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनसे जरा इस पर बात करते हैं कि ये जो शरह सूद में कमी की गई, इट इज बेटर फॉर द बिजनेसमैन और नॉट। चौनाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे, ये जो शरह सूद में 2% की कमी की गई है, गालिबन शायद इस हुकूमत के आने के बाद ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इसमें बतदरीज कमी हो रही है। डू यू रियली थिंक सर इट इज गुड फॉर पाकिस्तान, गुड फॉर द बिजनेसमैन? जी देखें, बिल्कुल 22.5% स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट था और बाजार का रेट जो है वो 26-27% चला गया था। और उसके बाद 22.5 से 13% पे आना, इसका मतलब है कि 9.5% जो है वो शरह सूद में कमी हुई है टोटल। मैं समझता हूँ कि ये एक वो इकदाम है कि जिससे न सिर्फ कारोबारी इदारों को तक़वियत पहुंचेगी, बल्कि मईशत जो है वो हमारी बेहतर अंदाज में चलेगी। लेकिन मैं आज भी ये कहता हूँ, मैंने बरमला सब जगह पे ये स्टेटमेंट दिए हैं कि जब आपका महंगाई की शरह 4.9% हो नवंबर की, और इसके बाद दिसंबर की एक्सपेक्टेशन मेरी 4.5 और समथिंग इस तरह की हो, और हिस्टोरिकली भी और इकोनॉमिकली भी जब हम ये कहते हैं कि जी जो महंगाई की शरह है उससे 2 या 3% जो है वो आपका शरह सूद होना चाहिए, जो दुनिया भर में एक रूल ऑफ द थंब है, तो हम 7-8% पे हमारा जो है वो इंटरेस्ट रेट आना चाहिए। लेकिन आज मैं ये जो देख रहा हूँ कि हमने सिर्फ 2% की कमी की है, गो कि हम इसको वेलकम भी करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं है। अगर मईशत को सही मानों में चलाना है, उसको सही डगर पे लेके जाना है, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बैंकिंग सेक्टर से हटकर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएगा, ट्रेडिंग की तरफ जाएगा, नए इनिशिएटिव्स की तरफ जाएगा, रियल स्टेट की तरफ जाएगा, तो और स्टॉक मार्केट की तरफ जाएगा, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो ये कि शरह सूद जो है वो कम हो जाए, सिंगल डिजिट में आ जाए, ताकि लोगों को नए एवेन्यूज मिलें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आए। जितने पैसे हम इंडस्ट्री में डालेंगे, ट्रेडिंग में डालेंगे, रियल स्टेट में डालेंगे, जहां हम 52 इंडस्ट्रीज चलाते हैं, मैं समझता हूं कि ये सारा मुल्क के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और मुल्क की माशी तरक्की बहुत तेजी से आगे अच्छा सर, बढ़ेगी। चिनाई आज साहब, जो सॉरी जीडीपी हम कतई कलामी की माफ़ी सर, मुझे याद पड़ता है जब ये जो रियल एस्टेट में बूम था, काफ़ी ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही थी, इन्वेस्टर सामने आ रहे थे, उस वक्त शरह सूद गालिबन शायद 7% थी। मैं 3-3.5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, या शायद उससे भी ज़्यादा पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन जी सर उस बिल्कुल वक्त 7% थी, और हमारा हमारा जीडीपी का शरह जो है हम्म। वो 6.5% पे चला गया था। हम्म। देखें, मैं इसकी इस दलील इस तरह दूंगा कि जब आप रियल स्टेट डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, रियल स्टेट खरीद कर बैठने की बात नहीं कर रहा। रियल स्टेट डेवलपमेंट जब आप करते हैं तो आप 72 दूसरी इंडस्ट्रीज को जो है वो सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली। आज जरूरत इस बात की है कि लोगों के पास पैसे की फरावानी हो, आप 72 इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करें, आपकी इंडस्ट्रीज खुद बहुत चलना शुरू हो जाएंगी, और आपकी इंडस्ट्रीज में एक रेवेन्यू जनरेशन आएगा, और उससे जीडीपी ग्रोथ आपका सही हकीकी मानों में आगे बढ़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अपनी अगली मॉनेटरी पॉलिसी में इस शरह सूद को 10 से नीचे ले जाने की जरूरत है, सिंगल डिजिट में ले जाने की जरूरत है। अगले आने वाले महीनों में मेरा अपना माशी ख्याल ये है कि हम जो है वो 4-5% के दरमियान जो है वो हमारा महंगाई की शरह रहेगी, शायद उससे भी नीचे चली जाए, और अगर उससे नीचे चली जाती है तो फिर ये एक आइडियल केस बनेगा कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो सिंगल डिजिट में रह जाए। आपकी नज़र में सर इस वक्त कितना होना चाहिए शरह सूद मार्केट को बूम करने के देखिए, लिए? मैं तो ये समझ रहा था, हमने इस बात की पुरजोर अपील की थी कि जी इसको कम से कम 500 बेसिक पॉइंट नीचे करें, 15 से 10 पे लेकर आए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये मुनासिब समझा कि जी इसको 13 पे लेकर आए। वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा बोल्ड डिसीजन लें कि जो जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो उन्होंने उसको जो है वो 13% पे लेकर आए हैं।
میں سمجھتا ہوں کہ اگلی معاشی پالیسی میں ہم اس کو 11-10 کے درمیان دیکھ سکتے ہیں، جو اگلی مانیٹری پالیسی آئے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آنے والا وقت جو ہے بائی 30th جون جو ہمارا کلوز ہوگا، اس میں انشاءاللہ امید قوی ہے کہ ہم سنگل ڈیجٹ پہ چلے جائیں گے، اور پھر 2024-25 کا جو ہمارا اکاؤنٹنگ یا فائنینشیل کے لیے ٹیک آف پیریڈ ہے، پاکستان کی معاشی ترقی کی ضمانت ہے، اور تمام لوگ جوش و خروش آج فورن انویسٹرز اسٹاک مارکیٹ میں بے تحاشا آ رہا ہے۔ سی پیک کے جو ہے اپنا انویسٹمنٹ وہ بھی پاکستان میں آ رہی ہے، یو اے ای، سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ریکارڈنگ میں انویسٹمنٹ آ گیا ہے، باقی جگہوں پہ بھی انویسٹمنٹ آ رہا ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ آئی ٹی ہو، چاہے ٹیکسٹائل ہو، چاہے دوسرے شعبے ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج پاکستان کی یہ ون ون پوزیشن ہے۔ گورنمنٹ کی ایٹ لیسٹ یہ مانیٹری پالیسی جو ہے اور جو معاشی پالیسی ہے اس میں ایک اور اس کی وجہ سے جو ہے معاشی حالات جو ہے وہ پاکستان میں بہتر ہو رہے ہیں۔ سر آخری سوال آپ سے، یہ جو آپ نے ریئل اسٹیٹ کی بات کی ہے، بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن میں جو بات کر رہا تھا آپ سے 7% تھا اس وقت، ٹیکسس کی شرح بھرمار اتنی نہیں تھی، اور جو آپ نے بات کی بالکل درست کی کہ آپ بہت ساری انڈسٹریز کو سپورٹ کرتے ہیں، سیمنٹ ہو گئی، سریا ہو گئے، لیبر ہو گئی، بہت سارے معاملات ہو گئے ہیں، دیگر لکڑی کی صنعت ہے، آپ نے اس کو بھی فروغ دینا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں فرینڈلی تھا، یوزر فرینڈلی معاملات تھے، خریدنا بھی ایزی، بیچنا بھی ایزی، اتنے زیادہ ٹیکسز نہیں تھے۔ آپ کو نہیں لگتا اس میں بھی تھوڑا سا نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ اس کو بوم دیں گے تو آپ کی اور انڈسٹریز چلنی شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں، ہم نے اس کی ریپرزنٹیشن دی ہوئی ہے مختلف فورم کے اوپر، ہماری آباد کی تنظیم اس پہ لگی ہوئی ہے، ہماری فیڈریشن بھی اس پہ لگی ہوئی ہے، اور ریئل اسٹیٹ کو ڈیولپمنٹ کو پرکشش بنانے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ٹیکسز کی شرح بالکل زیادہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس میں جو ہے وزڈم سے کام لے گی، اس انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے اس میں چینجز بھی کرے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 72 دوسری الائڈ انڈسٹریز اگر ہم چلانے کے قابل ہوں گے تو ملک کی انڈسٹری چلے گی، انڈیجینس پروڈکٹ ہماری زیادہ بہتر طریقے سے جائے گی، اور ہماری امپورٹس مینج ہو کے امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان میں آئے گی۔ تو آپ کو لگتا ہے اس وقت وہی میں دوبارہ آتا ہوں اسی کی طرف، ریئل اسٹیٹ والے معاملے پر، اگر یہ شرح سود نیچے آتی ہے، سنگل ڈیجٹ پر آ جاتی ہے، آئیڈلی اگر 7 پر آ جائے لیٹ سپوز، تو قوت خرید ایک عام انسان کی کافی بڑھ جائے گی، اور یہ جو انویسٹرز پیسے رکھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا پچھلے 1.5-2 سال میں گاڑی میں زیادہ لوگوں نے انویسٹ کیا، اوبیسلی مارکیٹ اتنی زیادہ نہیں چل رہی تھی، انڈسٹری اتنی زیادہ نہیں چل رہی تھی، تو انہوں نے یا تو پیسہ انویسٹ کیا گاڑیوں میں یا پھر انہوں نے بینکس میں رکھا، تو آپ کو لگتا ہے یہ واپس مارکیٹ میں آئے گا، پاکستان کی مارکیٹ دوبارہ سے چلنا شروع کی جیسے سٹاک چلنا شروع ہوئی؟ دیکھیں، میں انشاءاللہ 100% کانفیڈنٹ ہوں پاکستان کی تمام انڈسٹریز چلے گی۔ میں اگلے 6 مہینے اور 6 مہینے کے دوران اور اس کے بعد پاکستان کو بہت اونچا جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اکنامک سائٹ پر، اور لوگوں کا ایک ٹرسٹ لیول، کانفیڈنس لیول آ رہا ہے جو ظاہر ہو رہا ہے۔ لوگوں کو جو ایک ٹرسٹ نہیں تھا، کانفیڈنس نہیں تھا، وہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ببل ہے، میں کہتا ہوں یہ ببل نہیں ہے، یہ پاکستان کی ایکچوئل ویلیو ہے کہ پاکستان سے بہتر ملک جو ہے اچھے ریونیو جنریشن کے لیے کوئی نہیں ہے۔ مانا کہ یہ ٹیکسز کی شرائیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن حکومت چلانے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں یہ مینج کرتی ہے کہ جو قرضہ ہم نے آئی ایم ایف سے لیا ہے وہ ادا کرنے کے بھی قابل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ آئی ایم ایف کی جو اصلاحات ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں، چاہے ہمیں برا لگے یا اچھا لگے، لیکن ہمیں اپنے ایکسپینسز کو مینج کرنا ہے، ہمیں اپنے حکومت کے نظام کو چلانا ہے، اور ہمیں اپنی بورنگز کو کم کرنا ہے۔ ہماری بورنگز کم ہوں گی تو ہمارا ملک جو ہے وہ اس قابل ہوگا کہ آگے جو ہے وہ پروڈکشن بھی کر سکے، آگے جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکے، اور ہماری ٹیکسز کی شرح میں بھی جو ہے وہ کمی آئے۔ اچھا سر، یہ آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کر دیا تو میں ایک کوشچن آپ سے اور کر لوں، یہ آئی ایم ایف نے غالباً جب مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ شرح سود 18-19 پر رکھنے کی بات کی تھی، یہ درست ہے یا یہ صرف ایک غلط خبر تھی؟ ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کبھی بھی یہ نہیں کہتا، آئی ایم ایف ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جی شرح سود جو ہے وہ آپ کی جو انفلیشن ہے اس کو میچ کرنا چاہیے، اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری مہنگائی جو ہے وہ 28% ہو اور ہم انٹرسٹ ریٹ کو 18% پہ لے کر چلے آئیں۔ جو آگے انٹرسٹ ریٹ بڑھا تھا اس کی صرف یہی وجہ تھی کہ اس مہنگائی کو مینج کرنا تھا، لوگوں کم کرنا تھا۔ بہرحال لوگوں نے اسپینڈنگز کم کی، ہماری جو مہنگائی کی شرح ہے
وہ الحمدللہ نیچے آئی اور بھی مزید نیچے آ جائے گی. میں سمجھتا ہوں آنے والا وقت جو ہے جہاں انڈسٹریل پروڈکشن زیادہ ہوگی, لوگوں کے پاس استطاعت خرید ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہتر طریقے سے جو ہے وہ کام کر سکیں گے. تو بائی اینڈ لارج لوگوں کے لیے بہتری ہے, پاکستان کے لیے بہتری ہے. ہم جہاں کہتے تھے کہ جی ہماری امپورٹس جو ہیں وہ کرٹیل ڈاؤن ہو رہی ہیں اور حکومت جو ہے وہ امپورٹ کے لیے ڈالر نہیں دے رہی, تو اگر حکومت اس وقت ڈالر دے دیتی تو شاید آج پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا. حکومت نے اس کو مینیج کیا, کنٹرول کیا, لوگوں کو یہ بتایا کہ ایکسپورٹ ضروری ہے, امپورٹ ضروری نہیں ہے, اور پھر آہستہ آہستہ کر کے ہم اب اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو میں چلا گیا ہے. تو آج جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پازیٹیو میں چلا گیا ہے تو پاکستان کو مزید اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں چاہیے. اب پاکستان کو یہ پلان کرنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ پازیٹیو میں جاتا ہے تو اس میں سے کتنے پیسے جو ہیں وہ ہماری انٹرسٹ ریپیمنٹ یا لون ریپیمنٹ میں ہم لے کے چلے جائیں گے. تو یہ ایک پورا حساب ہے, ایک پورا گورکھ دھندا ہے. حکومت نے جو کام کیا میں سمجھتا ہوں اس کی تعریف کرنی چاہیے معاشی حد تک, اور معاشی حد تک ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے احمد چنائے صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جناب سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ کل 10 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مین وائل اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.